السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں میری تمام یوٹیوب فیملی اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ سوچا آج اپنی تمام یوٹیوب فیملی سے اپنی لائف کا ایک اور ایکسپیرینس شیئر کیا جائے۔ آج کل سب کو انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ میں بھی آپ میں سے ہی کچھ تھی۔ چند عرصہ پہلے میرے ساتھ بھی یہی سب چیزیں چل رہی تھی، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک وہ سکون، ایک پریشانی پھر بھی ہمارے دل و دماغ پہ ہوتی ہے۔ اور آپ سب میری اس بات کو ایگری بھی کرتے ہوں گے کہ ہم میں سے بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ سب چیزیں پڑھی ہیں لیکن سکون نہیں ملا۔ دیکھیے، سکون اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جب میں نے خود کو پریشان پایا، میں اسی وقت اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتی تھی، اور جائے نماز کے آگے میں آپ سب سے بھی ایک چیز کہوں گی، دیکھیں، جائے نماز پر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے۔ اگر آپ کہیں بھی بیٹھیں، بے شک اللہ تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو جب بھی مشکل ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو شیئر کریں، کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، یقین جانیے آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ کیونکہ آپ کے راز اگر اللہ نے آپ کے پردے رکھے ہیں تو یقین جانیے ایسا پردہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کی ان باتوں پر، آپ کی ان پریشانیوں پر رکھے گا۔ آج آپ اپنی ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، وہ بات 1-10 بن کر آگے دوسرے لوگوں تک جاتی ہے، اور اس بات کی ہمیں پریشانی بھی رہتی ہے، بے شک وہ ایک اچھے معنی میں ہو۔ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ کبھی ہمارے سائڈ پہ ایسے سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ایسا ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیجئے اور اپنے دل کو اس چیز پر یقین دلا دیجئے کہ اگر ہمیں خوشی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہمیں دکھ آیا ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ بھئی جب میں اپنے بندے کو اتنی چیزوں سے نوازتا ہوں تو تب تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور ایک اگر ذرا سی بھی اس پہ پریشانی آ جائے تو تب اس انسان کے گلے شکوے مجھ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی میں نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا اور آپ تو میری طرف لوٹ کر ہی نہیں آئے؟ جبکہ اصل زندگی یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھیے تو غور کیجئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے اپنی اصل زندگی ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ میرے ساتھ بھی یہی سب چیزیں، سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب چیزیں میں اپنے بھی فیل کرتی تھی کہ شاید یہ ایک چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ بلیو کیجئے، آپ کو ان چیزوں میں ایک ہی چیز نکال سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ آپ کے دل میں جب تک اللہ کے لیے پکا یقین نہیں ہو جاتا، اور آپ کا دل اندر سے کسی کے لیے صاف نہیں ہو جاتا، اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہو جاتی، تو آپ یقین جانیے کہ آپ خود کو ایسے ہی پریشان پائیں گے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اگلی نماز کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اے اللہ، اگر میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے گا۔ دن میں استغفار کی تسبیح کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، نماز قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیجئے، لوگ کیا سوچیں گے اس چیز کو بھی چھوڑ دیجئے، اللہ کیا سوچے گا آپ کے لیے بس اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ اللہ کی نظر میں کیسے دکھتے ہیں اس سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے۔
ایسے ہی کچھ آیات ہیں، بے شک قرآن کریم کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیات، ایک ایک رکوع ہمارے لیے بہت ہی احترام کی جگہ پہ ہے۔ وہ اس لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ جب آپ اللہ سے اور قرآن کریم سے دل جوڑ لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل جوڑ لیں گے، انزائٹی کیا ہوتا ہے آپ خود کہیں گے انزائٹی یہ کیا چیز ہے۔ تو چلیے اپنی بہنوں کے ساتھ ان آیات کا ذکر کرتی ہوں ترجمے کے ساتھ کہ بھئی وہ ایسی کون سی آیات ہیں جنہوں نے میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف اس طریقے سے پھیر دیا کہ میں نے خود کو بھی اس چیز کی طرف میں لے آئی کہ نہیں اب بس۔ اور یہ دیکھیں ہمیں خود کو بھی تھوڑی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ہدایت نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے، آپ بھی تو کوشش کیجئے۔ اگر آج بچہ جب تک سہارا نہیں لے گا تب تک بچہ چل نہیں پاتا، تو ہمیں خود کو بھی ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے لیے سپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ تک لوٹے۔ آج ہم یہ خود کہتے ہیں کہ جوان کی توبہ وہ فوراً سے قبول ہوتی ہے۔ تو چلیے ان آیات کا، ان ایک ورڈز کا آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ میں نے کہا میرے مالک میں تھک چکی ہوں۔ آواز آئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں نے کہا لیکن کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے۔ ہم تو تمہارے دل کے بیچ حائل ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کرتی ہوں؟ جواب آیا ہم تو گردن کی رگوں سے بھی انسان کے قریب تر ہیں۔ میں نے کہا جیسے تو بھی مجھے بھول گیا ہے۔ جواب آیا تو مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بہت ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھول گئے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ نے دن میں نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، اچھے کام کیے؟ ان چیزوں کو بھی غور کیجیے گا۔ میں نے کہا آخر کب تک مجھے یوں ہی صبر کرنا پڑے گا؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ تو پیاری بہنوں یہ چند میں نے آپ سے آیات شیئر کی ہیں، یہ چند وہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جن چیزوں نے میرے لیے میرے دل میں اور زیادہ ایمان کو مضبوط کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے، یہ دنیا ہے جو ہمیں ٹھکرا دیتی ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں ٹھکراتا۔ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس یہ صرف ایک ہمارے دماغ کی گیم ہے، اور اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ آج آپ ایک آیات پڑھیں، ایک رکوع پڑھیے، یقین جانیے آپ 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک گلو آپ کی سکن پہ ایک الگ ہی آئے گا۔ ہمیں کچھ ٹریٹمنٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جسم بے جان ہے، کمزوری ہے تو آپ وضو کیجئے۔ ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں ہے، ہر چیز کا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیے، اور ان آیات کو، یہ قرآن کریم کی ہر صورت میں سے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ دیکھیں ہر ایک آیات میں، قرآن کریم کے ہر ایک رکوع میں، ہر ایک پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ ایک کنیکشن کا ایک اظہار کیا ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بھول گیا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو معذرت، میں ایک دفعہ پھر کہوں گی، اگر تلفظ کی کچھ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بھی معذرت۔ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن کوشش ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے میرے دل کو اپنے لیے کھولا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کو بھی اپنے ذکر کے لیے، اپنی محبت کے لیے کھول دے۔ آمین، اللہم آمین۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و نافذ ہو۔ اللہ حافظ۔